الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج تیسری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ حضرت گرامی کبھی غور فرمائیں کہ ہم کس کے ذکر کے لیے مل بیٹھے ہیں اور کس کا ذکر سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ رب الجلال کی قسم، وہ عظیم سعادت مند شخص ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضور کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے مل بیٹھتا ہے۔ یہ عظیم سعادت مندی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقام پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ لحظہ انسان حد گھڑی حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت، دعائے بخشش اور اپنی امت کی یاد میں رہے۔ علامہ معی الدین کاشفی، حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی علماء محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب حضور علیہ السلام کی خلقت ہوئی تھی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اپنے خالق و مالک کی عبادت میں رہے۔ اس وقت بھی اللہ کی حمد کیا کرتے تھے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہا جاتا ہے جس نے اللہ کی اتنی حمد کی ہو کہ کائنات ساری مل کر بھی اللہ کی حمد و ثنا کر سکے، تو مصطفیٰ کے مقابلے میں حمد و ثنا خدا کی کوئی نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اتنی اللہ کی حمد کی ہے، اتنی حضور کے مقابلے کی اللہ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتی۔ حضرت علامہ مولانا معی الدین کاشفی رحمہ اللہ تعالی، حضرت علامہ نبہانی رحمہ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سال تک قیام رہے۔ 1000 سال تک آپ رکوع میں رہے، 1000 سال تک آپ سجدے میں رہے، 1000 سال تک آپ قومے میں رہے، 1000 سال تک آپ جلسے میں رہے، اور اس قومے، اس جلسے، اس قیام اور اس ساری نماز میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد کی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو رب ذوالجلال نے، خالق کائنات نے پوچھا کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ نے اتنا قیام کیا، اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا قومہ کیا، اتنا لمبا جلسہ کیا، مصطفیٰ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو علامہ مولانا معی الدین کاشفی اور علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی رب الجلال سے جو مانگا تھا، ارشاد کیا، مالک و خالق، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے نبی بنا کر بھیجے گا، مجھے تو ایک قوم عطا فرمائے گا، ایک امت عطا فرمائے گا۔ آج اس وقت بھی خالق و مالک، میں تجھ سے ان کی مغفرت اور بخشش مانگتا۔
یعنی ابھی حضور علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، عالم ارواح ہے، خلقت کے وقت سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا اور رکوع اور سجود مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس وقت بھی کرتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی رب سے کچھ مانگا تو تب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی بھلائی مانگی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی قوم کی خیر مانگی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت اور بخشش مانگی ہے۔ حضرات وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہیں بھی اپنے امتی کو نہ بھولے، جو کہیں بھی اپنے غلام کو نہ بھولے، تو حضرات غلام کا حق بنتا ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جب بھی اس کی آنکھ کھلے تو لب صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا چاہیے، جب بھی زبان چلے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں چلے، اور جب بھی اس کا اڑنا بچھونا ہو محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، اطاعت رسول ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک عالم ارواح میں ہو یا اس کائنات میں ہو، ہر حال میں اپنے امت کو یاد رکھا ہے۔ امت کا بھی حق یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کی جائے، آقا علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، آقا علیہ السلام کی وفاداری کی جائے۔ اتباع، اطاعت و وفاداری یہ ہے کہ حضور کے علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا جائے، حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنایا جائے، اور اپنی زندگی کا ہونا بچھونا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی کو بنایا جائے۔ حضرات اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ہے، اخروی زندگی میں بھی کامیابی ہے، اور دعوی محبت سے بھی تب بننا سچا ہے جب حضور سے محبت کا دعویٰ کرے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں کو بھی اپنائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عدوں کو بھی اپنائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت میں خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا پروفیسر لال محمود قادری صاحب، ان کا گفتگو کا عنوان ہے محبت رسول